جو معاملہ بڑا غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ ہے اذان، الف زال الف اور نون۔ ہمارے ہاں میں نے اکثر مذہبی کتابوں میں بھی دیکھا کہ وہاں بھی لفظ آذان لکھا ہوتا الف مدہ کے ساتھ، جبکہ یہ آذان کہنا درست نہیں ہے۔ آذان دیکھیں، ایک ہوتا ہے اذن، اعلان، اجازت، اسی اس اذن سے اذان کا لفظ بنا، اور ایک ہے اذن، کان، تو جو اذن کی جمع ہے وہ ہے آذان الف مدہ کے ساتھ۔ ہماری بعض درسی کتابیں جو اسکول کی ہیں ان میں بھی آذان لکھا ہوا، اور بعض مذہبی کتابیں، اب چونکہ جو کمپوزر ہیں، جو پریس میں بیٹھتے ہیں، جو کمپوزنگ کرنے والے، وہ تو ظاہر سی بات ہے اتنا نالج نہیں رکھتے، تو وہ جب ٹائپ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے الفاظ کے اندر کمی بیشی کر دیتے ہیں، بسا اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا۔ تو پہلے تو صحیح اس کو کیا جائے کہ یہ لفظ کیا ہے، اذان ہے، آذان نہیں ہے۔ اب اذان کا جو آغاز ہوا، حضرت امام ابو داؤد نے اسے نقل کیا اپنی سنن میں، کہ لوگ جمع ہوئے کہ کس طریقے سے لوگوں کو نماز کے لیے، کیف یجمع الناس لہا، کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ کسی نے کہا بھئی ایسا کرتے ہیں، جھنڈا لگا دیتے ہیں نماز کے وقت، جب جھنڈا بلند ہو جایا کرے گا، جو جھنڈے کو دیکھے گا فَإِذَا رَأَوْهَا، وہ دوسرے کو بتا دے گا، اس طرح ایک دوسرے کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ لیکن اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ پھر یہ ہوا کہ جی ایسا کرتے ہیں، جو ناقوس، نرسنگا، جو بغل ہے، جو باجا، اس باجے کو بجانے کا اہتمام کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے بھی پسند نہیں کیا، کہ نہ ناقوس کو پسند کیا، نہ بغل کو پسند کیا، ان میں سے کسی چیز کو بھی پسند نہیں کیا۔ اب یہ آپس میں بات ہو رہی تھی، کسی پر بھی اتفاق نہیں ہوا، نہ جھنڈے پر اتفاق ہوا، نہ ناقوس پر اتفاق ہوا، اور نہ ہی بغل پر اتفاق ہوا۔ اب فانصرف عبداللہ ابن زید، حضرت عبداللہ بن زید، یہ نام یاد رکھیے گا، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جب واپس جاتے ہیں تو دل میں بڑا خیال ہے کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے اذان کے حوالے سے کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی ترکیب جو ہے وہ پیش آ جائے۔ یاد رہے آپ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ چکے ہیں، مسجد نبوی شریفہ 1 ہجری میں بن چکی ہے، اس کے بعد کی یہ بات ہے۔ یہاں تک کا جو عرصہ ہے اس میں ہمارے فقہاء نے لکھا کہ اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھی جاتی رہی ہے، اب تک کا معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ یہ مسجد نبوی شریفہ کے بن جانے کے بعد یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ جی کیا کیا جائے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں نہ جاگا ہوا تھا اور نہ سویا ہوا تھا، لیکن ایسا ہوا کہ میں نے خواب دیکھا، اور مجھے خواب میں کسی نے اذان کے الفاظ جو تھے وہ سارے کے سارے سکھا دیے۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی، یا رسول اللہ انی لبین نائم و یقظان، میں نیند اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں تھا، اذ اتانی آتن فارانی الاذان، کہ کوئی آنے والا آیا اور اس نے مجھے اذان کے کلمات سکھائے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، میں نے بھی یہ خواب، لیکن میں اسے ذکر نہیں کر سکا، اور میں نے اس سے پہلے عبداللہ بن زید سے پہلے میں نے یہ خواب دیکھا، فَقَتَمَهُ 20 یوما، مجھے 20 دن ہو چکے ہیں میں نے اس خواب کو کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بتاتے ہیں تو پھر حضرت عمر بھی یہ فرماتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا بھائی آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگے بس عبداللہ بن زید مجھ سے بازی لے گیا،
میں اس خیال میں رہا کہ پتہ نہیں میرا اپنا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے یہ میرے اپنے دل میں ایک کیفیت ہو، تو میں نے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال قم فانظر ما یأمرک بہ عبداللہ ابن زید فافعلہ، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور جو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں بتاتے ہیں اس طرح کہتے جاؤ۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلمات جو عبداللہ بن زید نے بتائے، حضرت بلال وہ کلمات ادا کرتے چلے گئے۔ اب انصار صحابہ یہ کہتے ہیں، یہ اسی روایت کے آخر میں، ابو داؤد کی اسی روایت میں کہتے ہیں کہ ابو بشر کہتے ہیں کہ مجھے ابو عمیر نے کہا کہ ان الانصار تزعم ان عبد اللہ ابن زید لولا انہ کان یومئذ مریضا، کہ اگر عبداللہ بن زید اس روز بیمار نہ ہوتے، اگر عبداللہ بن زید اس روز بیمار نہ ہوتے تو رسول اللہ علیہ السلام انہیں مؤذن بناتے، تو چونکہ وہ بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے ان کی آواز اس طرح نہیں نکل رہی تھی، لاغر ہونے کی وجہ سے، تو کہا گیا کہ اے عبداللہ تم یہ کلمات سکھاؤ بلال کو۔ اور اسی کو سنن ابو داؤد کی اگلی روایت میں واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ عبداللہ بن زید بیان کرتے، اب وہ خواب پوری تفصیل سے اس اگلی روایت میں ذکر ہوا۔ اس سے پہلے جو ہم نے روایت پڑھی ہے سنن ابو داؤد کی، اس کا رقم الحدیث ہے 498، اور اس کے بعد جو دوسری روایت ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا رقم الحدیث ہے 499۔ اس روایت میں واضح طور پر ہے، عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سے ہم ہو کے آ گئے اور رسول کریم علیہ السلام نے حکم دے دیا، تو کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے کیا دیکھا، ایک شخص ہے اس کے پاس وہ باجا سا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے اس ناقوس کو بیچو گے؟ تو اس نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ندعو بہ الی الصلاۃ، ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے۔ اب وہ مجھے کہتا ہے افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک فقلت له بلا، اس نے مجھے کہا تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ پھر انہوں نے مجھے اذان کے کلمات خواب میں سکھائے بتائے۔ تو سب سے پہلی بات، یہ جو اذان کے کلمات ذکر ہوئے ان میں سر فہرست جن کا نام ہے، جنہیں خواب میں تعلیم دیے گئے اور انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے یہ خواب ذکر کیا، تو اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو خواب ہے صحابی کا، یہ خواب کس کا ہے؟ صحابی کا۔ دین کے اندر تو معاملہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کا، تو اس کو بھی دور کر لیجئے۔ جب یہ خواب رسول اللہ علیہ السلام سے جا کے عرض کرتے ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ۔ خواب ذکر کس سے کیا؟ رسول اللہ علیہ السلام سے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب حق ہے، انشاءاللہ یہ خواب حق ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ اس خواب پر رسول اللہ علیہ السلام کی زبانیں حق سے مہر لگ گئی، جس کے بعد پھر یہ حدیث جو ہے صرف خواب نہیں رہا بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کی بھی اس کو تائید حاصل ہو گئی، سند حاصل ہو گئی۔ تو دو باتیں، آغاز کس سے ہوا؟ عبداللہ بن زید سے، انہیں خواب آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی آیا۔ انہوں نے کتنے دن اس خواب کو کسی سے ذکر؟ 20 دن۔ اور اذان سب سے پہلے کس نے دی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ تو دیکھیے اللہ کی تقسیم کہ عبداللہ بن زید کو بھی نوازا گیا اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نوازا گیا، اور رسول کریم علیہ السلام فرمایا فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، کہ اے عبداللہ بلال کی آواز آپ سے زیادہ ہے، مؤذن کی آواز چونکہ آپ سے زیادہ ہے حضرت بلال کی، اس لیے انہیں اذان دینے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ذمہ داری سونپی۔ تو یہ 3 نام اس حوالے سے بڑے اہم ہیں اذان کے حوالے سے۔ ایک ہے حضرت عبداللہ بن زید، دوسرا حضرت عمر فاروق، تیسرا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
صاحب در منضود نے یہ بات لکھی ہے، سنن ابو داؤد کی جو شرح ہے در منضود، اس میں یہ بات ہے کہ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوا تھا اس وقت بغیر اذان و اقامت کے نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی رہی تھی۔ اب ایک اور بات، چونکہ ہم نے 3 نام پڑھے، ان میں سر فہرست نام ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ ایسا معاملہ ہے ہمارے لیے بڑا نازک معاملہ ہے کہ خود تو جو چاہے مرضی کرتے پھریں، کوئی حوالہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی معاملہ نہیں، لیکن جو دوسروں کا معاملہ ہے بغیر تحقیق کے ہمارے لوگ بھی اس روش میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری بی اے کی غالباً درسی کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ہماری 1-2 اور سیرت کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے کہ فجر کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ ہے، یہ سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے اسی مکتب کی جانب سے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہا درجے کا بغض رکھتے ہیں، کیونکہ یہ تو فرما دیا کہ اے عمر شیطان تمہارے، اب جہاں جہاں حضرت عمر کا نام آئے گا وہاں وہاں وہ نہیں نظر آئیں گے، تراویح کا معاملہ ہو نہیں نظر آئیں گے، اذان کا فجر کا یہ لفظ کا معاملہ ہو نہیں نظر آئیں گے۔ اب صحیح ابن خزیمہ، یاد رہے ہمارے پاس تو دلائل ہیں، آپ کے پاس تو اپنی اذان کے ثبوت کا اپنی کتب میں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، آپ اپنی کتب سے جو آپ کی کتب ہیں جو آپ کے مکتب میں ہیں ان میں سے بھی آپ ان کو صحیح طور پہ ثابت نہیں کر سکتے اپنی اذان کو بھی۔ اب ہمارے لوگوں کی بے وقوفی اور کم علمی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے اور بغیر چھان پھٹک کے کبھی ادھر گرے اور کبھی ادھر گرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے ہدایت کی۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، جملہ آپ کے سامنے آپ نے پڑھنا ہے کہ یہ سنت سے ہے۔ کس سے ہے؟ اذا قال المؤذن فی اذان الفجر حی علی الفلاح قال الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ کس سے ہے؟ یہ عمل سنت سے ہے۔ کس سے ہے یہ عمل؟ سنت سے ہے۔ اور حضرت جو اس کے محقق ہیں صحیح ابن خزیمہ کے، صحیح ابن خزیمہ کے جو محقق ہیں انہوں نے کہا اسنادہ صحیح، اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے، اور 386 نمبر۔ اب اس کے بعد دوسرا حوالہ ہے سنن کبریٰ بہقی کا، اس میں بھی یہ بات ذکر کی گئی کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اذان سکھائی تو اذان سکھاتے ہوئے فرمایا فَإِن كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ الفاظ کس نے سکھائے؟ کس نے سکھائے؟ سنن الکبریٰ بہقی میں اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ الفاظ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکھائے، اور یہ کیا ہیں؟ انس کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سنت سے ہے۔ کس سے ہے؟ سنت سے ہے۔ تو یہ کبھی بھی آپ کے ذہنوں میں خیال نہ آئے کہ جی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اضافہ تھا۔ تو اور یہ بھی ذہن نشین رہے، ایک بڑی اہم بات ہے، بات لمبی ہو جائے گی، حق مہر قرآن نے ذکر کیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں لوگوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، لوگوں میں دیکھ رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت زیادہ حق مہر رکھنے لگ پڑے، تو کیوں نہ میں اس کو مقرر کر دوں، اس کی حد مقرر کر دوں۔ ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے، وہ کہنے لگی اے عمر، جسے اللہ نے مقرر نہیں کیا اسے عمر کون ہوتا ہے مقرر کرنے والا؟ اللہ فرما رہا ہے جو تم نے ڈھیروں مال دیا، جو تم نے، جب اللہ نے متعین نہیں کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بوڑھی عورت صحیح کہتی ہے، یہ بوڑھی عورت صحیح کہتی ہے۔ تو دین کے معاملے میں تو ہر شخص کو یہ اختیار حاصل تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اختلاف کر سکتا تھا۔ تو اگر اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ نے صبح کی اذان میں یہ اضافہ کیا تو اس کے بارے میں کوئی بھی بولنے والا نہیں تھا، کوئی بھی بولنے والا نہیں تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اور اس سے بھی بڑھ کر الزام، میں انشاءاللہ وہ آگے چل کے ذکر کرتا ہوں۔ اچھا، اب
اذان و اقامت جو کہنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ اکبر یہ دو الفاظ جملے مل کر ایک کلمہ ہے۔ اب جب اذان دینے والا اذان کہے یا اقامت کہنے والا اقامت کہے تو یہ جملہ کہہ کر رک جائے، یہ جملہ کہہ کر رک جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کہہ کر رک جائے، اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہہ کر، اسی طرح حی علی الصلاۃ کہہ کر، قد قامت الصلاۃ کہہ کر رک جائے۔ اس کے بارے میں مفتیان اعظام نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی میں لکھا کہ یہ جو نماز کی اقامت کہی جاتی ہے قد قامت الصلاۃ اور حی علی الصلاۃ، اس کی تا پر وقف کیا جائے گا، اس کی تا پر کیا کیا جائے گا؟ قد قامت الصلاۃ کی تا پر بھی وقف کیا جائے گا۔ اب وقف کرنے سے مراد کیا ہے کہ جو ہمارے ہاں اقامت دینے کا، اقامت کہنے کا یہ طریقہ ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ درست ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ جس طرح اذان کا جواب دینے کا حکم ہے اسی طرح اقامت کا جواب دینا بھی مستحب ہے۔ اقامت کے جواب دینے کے بارے میں بھی ثواب کا معاملہ ہے۔ تو اب اقامت اتنی تیزی سے کہی جائے کہ ایک ہی سانس میں اللہ اکبر سے شروع اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہو، تو اکثر اوقات اس کے جواب سے بندہ رہ جاتا ہے کہ اس کا جواب ہی نہیں دے پاتا۔ تو اس لیے فقہاء نے لکھا، ہمارے علماء نے لکھا کہ ایسی اذان جس میں وہ اتنی تیزی سے اذان کہے کہ جواب دینے والا جواب نہ دے سکے، تو ایسی اذان کو دوبارہ دیا جانا مستحب ہے، دوبارہ لوٹایا جائے گا اس کو، یہ دوبارہ لوٹانا مستحب ہے کہ دوبارہ دے تاکہ سننے والے اس کا جواب تو دے سکیں۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا، اس کے شروع میں لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مؤذن سے کہنے لگے اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا، اذان صحیح صحیح کہو، درست اذان کہو ورنہ چھوڑ دو، ورنہ ہم سے دوری اختیار کرو۔ تو اب ہم یہ دیکھتے کیا ہیں، اذان دینے والے ان کی اکثریت جو ہے آپ کو ہر طرف سے اذان کا سنائی دیتی ہے آواز، تو اس میں کیا ہوتا ہے اکثر الا ماشاءاللہ جو ہوتے ہیں ان کے تلفظ کے اندر اکثر بیشتر کمی پائی جاتی ہے۔ اچھا ہمارے یہاں ایک سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ وہ واقعہ جس کا اصلاً وجود نہیں ہے، اصلاً وجود نہیں۔ اچھا سنا کہا جی قوالوں نے، وہ قوالوں نے کہہ دیا کہ جی وہ اذان بلال نے نہیں دی تو سورج نہیں نکلا۔ وہی فجر کی اذان کب ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز بھی ہو جاتی ہے، وہ عجیب سا معاملہ انہوں نے شعر جوڑ دیا اور لوگوں کے اندر وہ مشہور ہو گیا۔ اور اس کو پختہ کرنے کے لیے ایک اور بات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کھڑی گئی کہ جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں جی اشہدو کا شین نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ اشہدو کہتے تھے۔ وہ بھلے لوگوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تک وہاں کے علاقے کے لوگ، ان کی تو آواز کا آج تک کوئی نعم البدل نہیں ہے، ان کی آواز، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کے لحن کا تو آج تک کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان جیسی حسین آواز، ان جیسا ترنم آواز کا اتار چڑھاؤ وہ تو کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ کہنا جی وہ اذان صحیح نہیں پڑھتے تھے، یعنی اس واقعے کو سچا ثابت کرنے کے لیے صحابی کے بارے میں یہ کہہ دیا جی ان کو شین نہیں پڑھنا آتا تھا، وہ سین پڑھتے تھے، اس لیے صحابہ نے اعتراض کیا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بلال نہیں اذان دیں گے، کوئی اور اذان دے دے۔ تو یہ واقعہ سراسر جھوٹا ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ قصے کہانیوں کی کتاب کی میں ضمانت نہیں دیتا، قصے کہانیوں کی کتاب میں تو اور بڑا کچھ شامل کر دیا گیا ہے، لیکن کسی حدیث کی کتاب میں جو شریعت متین کی جو کتاب ہے اس میں یہ واقعہ مذکور نہیں۔ اب اذان دینے والا صحیح اذان دے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس لیے کہ جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز جائے گی، جو بھی شے مؤذن کی آواز کو سنے وہ قیامت کے دن اس کی گواہ ہو جائے گی، وہ اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ اسی لیے سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ اے بلال ان یجعل اصبعیہ فی اذنیہ، کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لو، انہ ارفع لصوتک، یہ تمہاری آواز کے لیے
زیادہ بلندی کا سبب بنے گی۔ اس روایت پر اعتراض کیا گیا ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ہمارے علماء نے اس کو حجت کے طور پہ پیش کیا۔ مسئلہ اس حوالے سے سن لیں، جو گھروں میں نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے محلے کی مسجد کی اذان کافی ہے۔ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے محلے کی مسجد کی اذان کافی ہے۔ پھر اذان کا جواب دینے کے حوالے سے فرمایا جس طرح تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو اس کی مثل کہو، جس طرح اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جب تم اذان کی آواز سنو تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے کہو۔ اب اس میں اگلی روایت اس میں بہت اہم ہے، ابو داؤد کے حوالے سے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ان المؤذنین یفضلوننا، اذان دینے والے تو فضیلت میں ہم سے بہت آگے چلے گئے، ہے نا؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ جہاں جہاں تک ان کی آواز جا رہی ہے جن و انس اور ہر شے ان کی گواہ بن جائے گی۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اذان دینے والے بہت آگے چلے گئے۔ فرمایا قل کما یقولون، تم بھی جس طرح وہ کہتے ہیں کہو، اور جب وہ اذان مکمل کر لیں فصل تو جو تمہارا جی چاہے مانگو، تمہیں عطا کیا جائے، جو تمہارا جی چاہے مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اذان دینے والا اذان دے رہا ہے تو ہم نے اس کے کلمات کو دہرانا ہے۔ ہاں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ ہم کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا الصلاۃ خیر من النوم، جب سنیں گے تو ہم کہیں گے صدقت و بررت، تو نے سچ کہا اور تو نے نیکی کی، تو نے سچ کہا اور تو نے نیکی کی۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بہت اہم ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک مؤذن اذان دے رہا ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے کیا کہا؟ اب اگلا جملہ ہے، دو باتیں بہت اہم۔ اب اگلا جملہ وہ کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہاں غلطی یہ ہے کہ لوگ صرف درود پاک پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں، جبکہ ان پر لازم کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے وہ جملہ کہیں جو مؤذن نے کہا ہے، اس کے بعد پھر وہ درود پاک پڑھیں، تاکہ ایک تو رسول کریم علیہ السلام کا نام سن کے درود پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے، اور یعنی ایک ہی وقت میں آپ دو حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں کہ جب حضور کا نام سنا تب آپ نے کیا پڑھا؟ درود پڑھا، اور دوسرا جیسے جو مؤذن نے کہا آپ نے بھی وہی کہا۔ حی علی الصلاح جب وہ کہے گا تو ہم نے کئی بار سنا اس کے جواب میں بھی حی علی الصلاح کے اندر پڑھیں۔ اسی طرح قد قامت الصلاح جب کہے گا تو ہمارے جو جس حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں سنن ابو داؤد کی، جبکہ بعض مکاتب فکر نے کہا کہ جی یہ روایت کمزور ہے تو ان کے لیے وہ حجت نہیں رکھتی، لیکن ہمارے لیے وہ بطور دلیل کافی ہے کہ قد قامت الصلاح جب کہا جائے گا تو ہم کہیں گے اقامہ اللہ و ادامہ۔ کیا کہیں گے؟ اقامہ اللہ و ادامہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جب مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، کہتے ہیں نا ایسا، جبکہ ہمیں وہاں بھی کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمیں اس سے آگے جانے کی رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعلیم نہیں دی، ہمیں اتنا کہا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جو وہ کہہ رہا ہے اس طرح تم بھی کہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اور ہم تمام پر اپنی رحمت برکت